حضرت عمر کے دور میں دو شخص جو عیادار تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اکٹھے سفر کو چلے گئے اور ان کی عورتیں بھی ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ ایک عورت 9 مہینے کی حاملہ تھی اور ایک عورت کے پاس 1 مہینے کا بچہ تھا۔ جس عورت کے پاس 1 ماہ کا بچہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ جب حاملہ عورت کی طرف بچہ پیدا ہوا تو پھر مردہ عورت نے اس جننے والی عورت سے خاص طور پر یہ کہا، تو اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دے تو میرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اور تو دودھ پلانے کی تکلیف سے بھی بچی رہے گی۔ ان دونوں عورتوں میں نہایت الفت تھی، اس وجہ سے اس عورت نے اپنا بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ چند ماہ بعد وہ لڑکا اس سے مانوس ہو گیا اور لڑکے کی ماں نے اس سے اپنا بچہ واپس مانگا تو وہ عورت کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے، بچہ تو میرا ہے، اگر تو تیرا ہوتا تو میں اسے دودھ کیوں پلاتی؟ بچے کے حقیقی ماں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے شرم کر اور میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ مگر اس عورت نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ عورت روتی ہوئی خلیفہ وقت کے پاس پہنچی اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کے بیانات سننے کے بعد کہا، اس قسم کے مشکل معاملات کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ صرف علی المرتضیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام در الشرام میں تشریف لائے۔ حضرت علی نے قصہ سننے کے بعد جناب قمبر کو فرمایا کہ ایک آرا لے کر آؤ۔ جناب قمبر آرا لے کر آئے۔ حضرت نے فرمایا، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو اور ایک دوسری عورت کو دے دو۔ اور جو اس بچے کی جھوٹی ماں بنی ہوئی تھی وہ اس فیصلے پر راضی ہو گئی، لیکن جو اس بچے کی اصل ماں تھی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس عورت کا ہی ہے، مگر آپ اس کے 2 ٹکڑے مت کریں، آپ یہ بچہ اس عورت کو ہی دے دیں، یہ بچہ جہاں بھی رہے بس زندہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد فرمایا، اے عورت، یہ بچہ تیرا ہی ہے اور تو اس کو لے اور یہاں سے چلی جا۔ پھر حضرت عمر حضرت علی سے کہنے لگے، اے ابو الحسن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ دوسری عورت کے پاس 2 عادل گواہ بھی ہیں، ایک دودھ اور دوسرا جو بچہ اس سے مانوس ہے، اور اس کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں، یہ بچہ اس عورت کا کیسے ہوا؟ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک ماں کی محبت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اس کا بچہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اس لیے وہ اس فیصلے پر کانپ اٹھی، اور جس عورت کا بچہ نہیں ہے اسے اس بچے کے مرنے کا کوئی غم ہی نہیں، اور یہ ظاہر ہے۔ یہ سننے پر وہ عورت جو جھوٹی تھی شرمسار ہوئی اور معافی کی طلبگار بن گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔